ایسا بھی تھا کہ غائبانہ اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق ایک سوچنے والا انسان کہ جس نے یہ کائنات بنائی وہ کیسا ہوگا. اس نے دیکھا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، میرے ہاتھ بھی ہیں، میں ہر چیز دیکھتا ہوں، میری آنکھیں ہیں، میں بولتا ہوں چونکہ زبان ہے، میں چلتا ہوں میرے قدم ہیں، میرے حسن و جمال میں اضافے کے لیے بال ہے، آنکھیں ہیں، قد و قامت شکل و صورت ہے، اور دنیاوی زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت سہارا میرے پاس چوپائے ہیں، بیڑے ہیں، بکریاں ہیں. میں کبھی ایک شہر میں، کبھی ایک چراگاہ میں، کبھی ایک مرغزار میں، کبھی کہیں کبھی کہیں، کبھی صحرا میں ہوتا ہوں، کبھی دریا اور صحراؤں کی لذتیں اٹھاتا ہوں، اور کبھی آبادیوں ویرانوں سے نکل کر آبادیوں میں ہوتا ہوں، کبھی آبادیوں سے نکل کر ویرانوں میں تنہائی کے نشے لیتا ہوں. تو جس نے یہ کائنات بنائی ہے دیکھتا تو وہ بھی ہے، آنکھیں اس کی بھی ہوں گی، بولتا تو وہ بھی ہے، زبان ہوگی اس کی بھی، چلتا پھرتا ہوگا، ٹانگیں تو ہوں گی اس کی. جس طرح میں کبھی تھک کے بیٹھ جاتا ہوں وہ بھی تھکتا تو ہوگا، چونکہ میں تھوڑے سے ایک صحرا میں گھومتا ہوں، بکریاں لے کر تھک جاتا ہوں، تو مشرق مغرب تک یہ سارا جہان اس کا ہے، کہاں کہاں وہ پھرتا ہوگا، تھکتا تو ضرور ہوگا. اور پھر مجھے جب بھوک لگتی ہے تو میں بکریوں کا دودھ دو کے میں اپنی بھوک پوری کر لیتا ہوں، پانی سے گزارا کر لیتا ہوں، غلہ میرے پاس ہے، اور اسے بھی تو ضرورت محسوس ہوتی ہوگی، کہاں کہاں وہ اپنے لیے کیا کیا انتظام کرتا ہوگا. تو ان خیالوں میں وہ ڈوبا ہوا گم سم، یہ خیال آہستہ آہستہ تلاش طلب جستجو میں ڈلتے گئے. یوں ہی خیال آیا، چاہت پیدا ہوئی، جب چاہت پیدا ہوئی تو طلب کا سلسلہ شروع ہوا، تلاش کرو، جستجو ہوئی، آرزو پیدا ہوئی، جدھر جاتا اسی کا نام لیتا. اب وہ ایک عام آدمی سے گزر کر بلائے عشق میں گرفتار ہو گیا. بلائے عشق میں وہ کشمکش رہی، ہر ایک تڑپ تڑپ کے گرفتار ہو گیا. بلائے عشق میں وہ کشمکش رہی، ہر ایک تڑپ تڑپ کے گرفتار ہو گیا. حضرت داغ فرماتے ہیں کہ اس عشق کی کیفیت یہ ہے کہ جس کو وہ مل گیا اسے زندگی ملی، اور جس کو نہیں ملا اس پر موت آئی ہے. تو وہ بھی اسی عشق کی گرفتاری کے عمل میں سوز، طلب، فریاد، آہیں، آنسو، فریاد، دعائیں، یہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے بکریاں چر رہی ہیں، اور وہ بیٹھے ہوئے اب چونکہ وہ خالص عاشق بن گیا اور اپنے معشوق کے تصور میں اب وہ محو ہو کر گفتگو کر رہا ہے. چونکہ یہ اصول ہے کہ جس شے کو زیادہ چاہا جائے، اگر اس کے متعلق یہ یقین ہو کہ وہ سنتا ہوگا تو پھر اس کے ساتھ خیال میں باتیں کرتا ہے، خیال میں تصویر بناتا ہے، پھر اس کو مخاطب کرتا ہے، پھر اس کو ہم کلام، اس سے ہم کلام ہوتا ہے. وہ نہیں ہوتا لیکن خیال میں ایک دنیا آباد کر کے اور اس میں اپنے محبوب کا جمال سامنے رکھ کے اس کو مخاطب کر کے گفتگو شروع کر دیتا. تو وہ عاشق زار بھی دنیا سے بیزار، انتہائی بے قرار، اشکبار اور دردناک گفتار کے عالم میں وہ بیٹھا ہوا مست و محو اور اپنی لگن میں مگن، آنسو برس رہے، زبان بولتی جا رہی ہے، اے میرے محبوب کہاں ہو تم، اتنی تو خبر ہوگی تجھے کہ تیرا چاہنے والا تیری یاد میں جل رہا ہے،
تیری جدائی نے ہڈیوں تک پگھلانے کا اہتمام کر دیا ہے کہ ایسا نہیں کہ تو کبھی ملے، اور اگر تو ایک دفعہ مجھے مل جائے تو میں تجھے اپنے پاس بٹھاؤں، میں تیری زلفیں سنواروں، میں تیرا چہرہ گرد و غبار سے جو اٹا ہوگا چل چل کے، تو میں اس کو دھو دھا کے تمہیں سائے میں بٹھاتا، تمہیں ٹھنڈی ہوا دوں، بکریوں کا دودھ پلاؤں، اور دنیا بھر کی نعمتیں جو میرے قبضے میں تیرے قدموں پہ قربان کر دوں۔ میرے محبوب کبھی تو ملتے، میں سب کچھ قربان کرتا۔ تو یہاں وہ بار بار بولتا ہے کہ جتنی میری بکریاں ہیں نا، میرے محبوب میرا احساسہ ہے، اور میرا ایک بڑا محبوب احساسہ ہے، میں تیرے قدموں پر ساری بکریاں قربان کرتا ہوں۔